دوسرے مہمان ہیں جناب مجاہد الدین صاحب سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں اور یہ سینئر نائب صدر ہیں طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کے. اور مجاہد صاحب کی باتوں میں جو ہے کافی دانشوری کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے. تو پہلے بھی میرے پروگرام میں آتے رہے لیکن ایک وقفے کے بعد آج یہ تشریف لائے ہیں اور ان کی جو بھی دانشوری کی جو گفتگو ہے آج ہم سننے کی کوشش کریں گے کہ معیشت کے حوالے سے کہ کیا ان کے اپنے خیالات ہیں. تھینک یو مجاہد بھائی. اتفاق کریں گے آپ جو ہمارے رحمان صاحب نے جو گفتگو کی بہت اچھی اور میں سمجھتا ہوں حقیقت پسندانہ گفتگو کی ہے. لوگ باتوں کے بھوکے تھے, کوئی قصہ سنا دیا ہوتا. ہمارے ملک میں جو ایک اس وقت جو رجحان ہے لوگوں میں انسرٹینٹی ہے اور پاکستان سے لوگ پیسہ لے جا کے بیرون ملک میں بزنس کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے ارباب اختیار جو ہیں ان پہ بھروسہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ملک کی معیشت کا سب سے بڑا پہلو ہوتا ہے GDP یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ. ہماری گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی جو ہمارے پاس سب سے بڑا فقدان را مٹیریل کا. را مٹیریل ہم 95% امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اگر ہم وہ پروڈکٹ جو ہماری انڈسٹری لگی ہے وہ بنی ہوئی بھی امپورٹ کر لیں تو یہ غلط ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہماری انڈسٹریاں بند ہو جاتی ہیں اور جو لوگوں کو جو ہم روزگار دیتے ہیں انڈسٹریز سے وہ بھی بند ہو جاتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری مارکیٹس ہیں وہ ٹیکس کی لوگ ظاہر جب ملک چلانے کے لیے ٹیکس چاہیے, جب ٹیکس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ٹیکس کی شرح بڑھا دیتے ہیں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ABR نے ایک مہینے میں 1 کروڑ سے زیادہ کا ٹیکس جمع کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے. دیکھیں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات بڑی کر رہا ہوں کہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لائیں جو ٹیکس کی شرح اتنی نہیں رکھیں کہ لوگ اس کو ٹیکس کو نیٹ سمجھیں. اچھا ایک وہ اپنی میں آپ کی بات کروں, آپ ریٹیلرز کے مطلب ریٹیلرز تو بقول آپ کے ہمارے شبر زیدی صاحب جو سابق چیئرمین تھے ABR کے یا موجودہ حکومت بھی کہتی ہے کہ ریٹیلرز تو ٹیکس دینا نہیں چاہتے. دیکھیں یہ اگر پہلے تو ہم یہ اسٹیبلش کریں کہ ہمارا ملک جو ہے زرعی ہے یا ہم انڈسٹری پہ بھی کچھ کرتے ہیں. پہلی چیز اگر زرعی ہے تو زرعی سے ہماری آمدنی کیا ہے؟ کیا ہر آدمی اپنی شوگر مل لگا کے لوگوں سے کہے کہ گنے لگاؤ پورے سال اور پھر دالیں امپورٹ کرے, گندم امپورٹ کرے اور دوسری اشیاء خردونوں سے امپورٹ کرے؟ یہ غلط ہے. ہمارے ملک کے اندر ایسا شفاف نظام ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے کہہ دیا ہے کہ آپ نے دالیں لگانی ہے اس سیزن میں اور اس سیزن میں گنا, تو آپ کو بات ماننی پڑے گی. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ہر آدمی اپنا زرعی جو زمین ہے بیکار رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس پہ ٹیکس دینا نہیں چاہتا ہے. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایک المیہ یہی ہے کہ آج تک بات کہی نہیں گئی ہے اور بات سنی نہیں گئی. ریٹیلر ٹیکس دینا نہیں چاہتے. ریٹیلر ٹیکس دیتا ہے اور اتنا ٹیکس دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے 20% تو اس کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے. ابھی 10% ایڈوانس انکم ٹیکس عائد کرنے کی بات ہو رہی ہے ریٹیلرز پہ. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ اونٹ کا وزن لومڑی پہ رکھنا چاہتے ہیں تو کراچی حاضر ہے. نہیں, انہوں نے کہا کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, پشاور, پنجاب, 4 بڑے شہروں کو کرے بجلی کا بل پھاڑ کے بھیج دیتے ہیں. ہر آدمی اسی تسی پیئیں گے لسی ایک دوسرے کا جاننے والا ہے, ٹیکس دینے ہی کوئی نہیں چاہتا ہے. فیصل آباد ہے, سیالکوٹ ہے, لاہور ہے, گجرانوالا ہے, گجرات ہے, انڈسٹریل زون بتا رہا ہوں جن لوگوں نے اپنے ایئرپورٹ بھی بنائے ہیں. ہمارے ملک کا آپ کراچی کا انفراسٹرکچر تو دیکھ لیں. ایک یہ دیکھیں وعدے ہو رہے ہیں, کام نہیں ہو رہا ہے. پہلے سے بہتری ہوئی ہے یہ بتاؤں گا میں. یہ عاصم منیر صاحب نے اچھا کام کیا, جس طریقے سے ڈالر کو روکا اور دوسرے کام کیے, میں تعریف کروں گا. اسمگلنگ بھی رکی ہے, بہت اچھا کام کیا. لیکن پھر میں ان کی بات بڑی کروں گا. بھائی نے کہا کہ جس طرح جو ہماری امید تھی کہ اس پہ ڈالر آنا چاہیے اس پہ ڈالر نہیں آیا. دیکھیں جب مہنگائی ہوتی ہے نا اور ضرورت سے زیادہ ٹیکسز ہوتے ہیں تو لوگ انڈسٹریاں چلانے سے بہتر پیسہ سود پہ کھانا پسند کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہا. اور لوگ جو ہے نا اپنی پراپرٹیاں کرائے پہ دے دیتے ہیں. ایون میں اپنی فیکٹری بند کر کے بیٹھا ہوں. میرے یہاں 350 لوگ کام کرتے تھے. میں نے اپنی فیکٹری بند کی تو میں نے کیوں بند کی کہ مجھے را مٹیریل نہیں مل رہا ہے, میری بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے, فیکٹری میں گیس نہیں آ رہی ہے. دیکھیں جس نے آرڈر دیا ہے نا وہ اس بات کا انتظار نہیں کرے گا. اچھا پھر اگر ہم دوسری چیز ہے ہماری یہاں GDP کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے, ہمیں بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی. ہمارے ملک میں وہ چیز جو بیرون ملک سے امپورٹ ہو رہی ہے ہماری انڈسٹری میں بن سکتی ہے اس کو بین ہونا چاہیے. جوتا, کپڑا, کیا نام ہے, برتن, بھانڈے سب بند کر دو, اپنے یہاں بناؤ جس حیثیت کا بناؤ. کراچی چیمبر آف کامرس اس ساری چیزوں کی کراچی چیمبر آف کامرس جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ ان سب چیزوں کی توجہ دے کہ جو چیزیں آپ کے یہاں بن رہی ہیں وہ بین ہو. لیکن
اتفاق کی بات یہ ہے کہ کراچی چیمبر آف کامرس میں بڑے تجارت میں وہ ٹریڈرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں بات وہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امپورٹر بیٹھے ہیں نا, تو وہاں پر مینوفیکچرر بھی بیٹھے ہیں. یہ آپ دیکھیں بیٹھے ہیں لیکن ان کو آواز اٹھائی. آواز ایک پریس ریلیز جاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, ایک پریس ریلیز جاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں جتنے بھی امپورٹر ہیں ان میں 50 to 60% کراچی چیمبر میں بیٹھے ہوئے, فیڈریشن ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں, آپ کا جو اعداد و شمار ہے آپ کے پاس وہ غلط ہے. پہلی چیز, سب سے زیادہ امپورٹ اس وقت لاہور کے اندر ہو رہا ہے, فیصلہ آباد میں ہو رہا ہے. میں کراچی چیمبر کا نام لے لیا, میرے اندر ذاتی رائے ہے کہ میں سارے چیمبرز کی بات کر رہا ہوں, کسی کی برائی نہیں, میں تمام شہروں کے چیمبرز کی بات کر رہا ہوں. کراچی چیمبر آف کامرس واحد ادارہ ہے جس نے گیس کے اوپر آواز اٹھائی. تمام فیکٹری کی چابیاں لے کے کھڑے ہو گئے. اے کیو خلیل صاحب کہنے لگے بھائی یہ چابیاں لے لیں, ہم بند کر رہے ہیں. اس کے بعد اے کیو خلیل صاحب کا حشر کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ دیکھیں میں جو سچ بات کہوں گا, میں بھی آپ سے سچ بات کہوں گا. انڈسٹری جو ہے نا, انڈسٹری ہم پہلے میں نے پھر کہا اسٹیبلش کریں کہ ہم زرعی ملک ہیں. اگر زرعی ہیں تو ہمیں کیا فائدے ہیں, اور اگر ہمیں ملک میں کاٹیج انڈسٹری چلانی ہے, دیکھیں یہ بیج ہوتے ہیں. 2 منٹ اور دیں گا. یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے, چھوٹی انڈسٹری ہے یا انڈسٹری ہے, یہ آپ کے لوگوں کو روزگار دے رہی ہے. دوسری چیز آپ لوگوں کو ٹیکس دے رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیج لگایا دوسرے دن ہری دھنیا کی طرح کاٹ لیا آپ نے, نہیں, اس کو گرو ہونے دیں. آپ چھوڑے میں آگے بڑھوں گا, لیکن پہلے سب سے پہلے آپ سے یہ بتا دیجئے 10% جو ایڈوانس انکم ٹیکس کی نفاذ کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر ایڈوانس انکم ٹیکس اس طرح کاٹا جائے گا جیسے کسی کی جیب کاٹی جاتی ہے تو ہم تو خلاف ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں آپ آئیں بیٹھیں اور یہ بتا دیں آپ